اگلے ظاہری. مسح فرض ہے. فرض المسح قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید على ظاہر مقدم کل رجل. مسح فرض ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار. ہاتھ کی یہ تین چھوٹی انگلیاں ہیں، ان 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار مسح فرض ہے. اگر اس سے کم کیا تو مسح ہی ادا نہیں ہوگا. اور مسح جو ہے، جو خف پر مسح کیا جاتا ہے، یہ دھونے کے قائم مقام ہوتا ہے. جیسے پیر کو دھو لیا، وضو میں پیر دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور موزے پہ مسح کرنا فرض ہے. کتنی مقدار میں؟ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی نے 1 یا 2 انگلیوں کی مقدار، 1-2 مطلب 3 انگلیوں کی مقدار اتنا ہوا. یہ اگر اس سے کم کسی نے کیا ہے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا. جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں. مسح فرض ہے کس پر بات چل رہی ہے؟ خفین پر. موزوں پر مسح فرض ہے. اور آپ سمجھ گئے ہو کون سے موزے پر فرض ہے، وہ تو تفصیل گزر گئی. چمڑے کے ہوں یا کسی ایسی موٹی چیز کے ہوں کہ اوپر جو مسح کیا جا رہا ہے اس مسح کی پانی کی تری بدن تک نہ پہنچے. ہاتھ کی 3 انگلیوں، چھوٹی 3 انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار خفین پر مسح فرض ہے. ہر پیر کے اگلے ظاہری حصے پر، پیر کا اگلا، اور یہ پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ اگر کسی کا 4 انگل اگلے کا پیر نہیں ہے، یعنی اگلا حصہ پیر کا 4 انگل بھی باقی نہیں ہے، تو اب وہ مسح ساقط ہو جاتا ہے اس پر. سمجھ رہے نہیں؟ ہائی نہیں ہے وہ. ایسے موزے پر کسی نے پہن لیا، موزہ پہنا اور اس کا پیر آگے کا ہائی نہیں، تو مسح اس پر نہیں ہوگا. وَسُنَنُهُ مد الاصابع مفرجة من رؤوس اصابع القدم الى الساق. اور مسح کی سنتیں، مسح کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ مسح کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلیوں کے سروں کو، انگلیوں کے اگلے حصے کے، یہ پور جن کو کہتے ہیں، اگلا حصہ یہ ہے نا، کہ انگلیوں کے کھلی ہوئی انگلیوں کا کھینچنا ہے قدم کی انگلیوں کے سروں سے. قدم کی جو انگلیوں کے سرے ہیں ان سروں سے شروعات کرنی ہے مسح کرنے کی. اور کدھر تک کھینچنا ہے؟ الی الساق، پنڈلی تک. سمجھ میں آئی بات؟ پنڈلی تک پیروں کی انگلیوں کے سروں سے ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیوں کو کھینچنا ہے پنڈلیوں کی طرف. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اس طریقے سے یہ 3 انگلیاں ہیں، یہاں سے ہم نے ان انگلیوں کے سروں سے ایسے کر کے کھینچا یہاں تک. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا. وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ 4 أَشْيَاءَ. 4 چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں. 4 چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں. وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟
وہ 4 چیزیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، بتا رہے ہیں ینقض الوضوء، کل شیء ینقض الوضوء، ہر وہ چیز مسح علی الخفین کو توڑ دے گی جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیز میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو مسح علی الخفین باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض المسح قدر 3 اصابع من اصغر اصابع الید على ظاہر مقدم کل رجل۔ اب یہاں سے مسح کی فرض مقدار کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ مسح کتنی مقدار میں فرض ہے، تو بتا رہے ہیں مسح فرض ہے ہر پیر کے اگلے ظاہری حصے پر ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہر پیر کے اگلے ظاہری حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ یہ تو انہوں نے فرض بتایا، اگر اس سے کم کسی نے کیا، سمجھے، 3 انگلیوں کی مقدار اگر مسح نہیں کیا ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسح جو تھا یہ پیر دھونے کے قائم مقام ہے اور پیر دھونا فرض ہے۔ اب چونکہ شریعت نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت قرار دی ہے خفین پر مسح کرنے کی، تو اب یہ جب وضو کرے گا اس مدت کے اندر، سمجھ رہے ہیں، 1 رات اور 1 تو کے اندر، ہاں، تو اب وہ پیر موزے پر مسح کرے گا، پیر نہیں دھوئے گا، کیوں؟ سمجھے، پیر تو دھو کے اس نے موزہ پہن لیا، وضو کرنے کے بعد پیر دھوئے پھر موزہ پہن لیا۔ اب جو ہے وہ حدث جب اسے لاحق ہوگی، جب بھی وضو ٹوٹے گا، تو جب وہ وضو کرے گا، وضو جب ٹوٹ جائے گا تو اب وہ جب وہ وضو کرے گا تو مسح کرے گا، تو اب مسح کی ابتدا اس وقت سے ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب چونکہ یہ مسح قائم مقام ہے دھونے کے، تو جب پیر پر مسح نہیں ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پیر کے دھونے کے قائم مقام ہے یہ، لہذا ایک فرض جو پیروں کا دھونا فرض تھا وہ چھٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کی سنتیں کیا ہیں؟ خفین پر مسح کی سنت کیا ہے؟ کہہ رہے مد الاصابع مفرجتاً من رؤوس اصابع القدم الى الساق۔ اس کی سنت کھلی ہوئی انگلیوں کا کھینچنا ہے قدم کی انگلیوں کے سروں سے پنڈلی تک۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کھلی ہوئی انگلیاں ہیں ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیاں پیر کی انگلیوں کے سروں سے ان کو کھینچنا ہے پنڈلی کی طرف، اوپر کو کھینچتے لانا ہے، یہ اس کی سنت ہو گئی۔ وَنَوَاقِضُ
مسحی، اور مسا کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. وَيَنْقُضُ مَسْحُ الْخُفِّ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ. وَيَنْقُضُ مَسْحُ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء. اربعتو پڑھا جائے گا، سمجھے نہیں. اور وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ یہ بنے گا مفعول بہ، سمجھے. وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ. یہ مل ملا کے اربعتو اشیاء کے ساتھ یہ بن جائے گا فاعل ینقضو کا، اس لیے مرفوع اربعتو. موزے کے مسے کو 4 چیزیں توڑ دیتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کل شیء ینقض الوضوء. ہر وہ چیز موزے کے مسے کو توڑ دے گی جو وضو کو توڑ دیتی ہے. دوسری چیز موزے کے مسے کو توڑنے والی چیزوں میں سے وَنَزْعُ خُفٍّ، موزے کا اتار دینا. موزے کے اتار دینے سے بھی اب مسا ٹوٹ گیا. اب مسا نہیں کر سکتا ہے کہ دوبارہ سے بغیر پیر دھوئے پہن لے، وضو کیے مکمل کیے بغیر پیر دھوئے بغیر پہن لے اور وہ مسا کرے تو اب مسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب جب خف اتار لیا، موزہ اتار لیا، تو اب اسے وضو کرنا ہے اور پیر دھو کے تب موزہ پہننا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تب وہ پھر وضو کرے گا تو پیر دھونے کی جگہ خف پر مسا کرے گا، موزہ نہیں اتارے گا. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. وَلَوْ بِخُرُوجِ اکثر القدم الى ساق الخف، اگرچہ پورا موزہ نہیں اتارا، یہ تو پورا موزہ اتار لیا تب جو ہے خفین پر مسا ٹوٹ جائے گا. اور اگر پورا موزہ نہیں اتارا ہے بلکہ اکثر قدم موزے کی پنڈلی کی طرف سے اکثر قدم نکل گیا، یعنی اوپر سے موزہ تو اوپر ہی سے اترتا ہے، تو اوپر سے انہوں نے نیچے کی جانب جو کھسکایا تو پنڈلی کا اکثر حصہ جو ہے وہ ننگا ہو گیا. موزہ نہیں اترا پورا لیکن پنڈلی کا اکثر حصہ موزہ اکثر حصہ کے نکل جانے سے موزے پر مسا ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں موزے کا نکالنا موزے کے مسے کو توڑ دیتا ہے اگرچہ پنڈلی کی جانب سے اکثر قدم نکلا ہو. تو پنڈلی کی طرف اکثر قدم کا نکل جانا ہو تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا چاہے پورا موزہ نکل جائے. وَإِصَابَةُ الْمَاءِ اکثر احدى القدمین من الخف، اور پانی کا پہنچ جانا موزے کے اندر دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصے کو. سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں. وَإِصَابَةُ الْمَاءِ اکثر احد القدمین فی الخف علی الصحیح، صحیح روایت کے اندر یہ ہے، اس کا مطلب اس میں اختلاف ہے، تبھی تو علی الصحیح کہا مصنف علیہ الرحمٰن، یعنی صحیح قول یہ ہے کہ موزے کے اندر دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصے کو اگر پانی پہنچ گیا
تو موزے کا مسا ٹوٹ جائے گا. بات پلے پڑی جی. اب دیکھیے آگے وَمَضَى الْمُدَّةُ إِن لَّمْ يَخِفْ. وَمَضَى الْمُدَّةُ إِن لَّمْ يَخِفْ ذهاب رجله من الورد. اور مدت کا گزر جانا اگر نہ ہو خوف اس کے پیر کو ٹھنڈ لگنے کا. سمجھ رہے ہو؟ اگر وضو کرنے والے کے پیر کو ٹھنڈ لگنے کا خوف نہیں ہے تو فون پر وَمَضَى الْمُدَّةُ إِن لَّمْ يَخِفْ ذهاب رجله من البرد. وضو کرنے والے کے پیر کو ٹھنڈ لگنے کا اگر خوف نہیں ہے. سمجھے؟ وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ غسل رجليه فقط. اور 3 چیزیں جو آخر کی ہیں یعنی آخری 3 چیزوں کے بعد اپنے پیروں کو دھولے گا صرف. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے جو بتایا کہ مدت گزر جائے اگرچہ اس کے پیر کو یعنی وضو کرنے والے کے پیر کو ٹھنڈ نہ لگنے کا خوف ہو. سمجھ گئے؟ تو مدت کا گزر جانا ہی موزے کے مسے کو توڑ دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہ نکالے گا پھر وہ پیر دھوئے گا پھر موزہ پہن لے گا. کہہ رہے بعد کی 3 چیزیں جو مسا کو توڑنے والی ہیں اس میں کہہ رہے تینوں آخری 3 چیزوں کے بعد اپنے پیروں کو دھولے صرف کافی ہے. وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عَمَامَةٍ. امامہ شریف پر مسح کرنا جائز نہیں. وَقَلَنْسْوَةٍ. اور ٹوپی پر مسح کرنا جائز نہیں. وَبُرْقٍ. اور برقعے پر مسح کرنا جائز نہیں. وقفازین اور دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب.